السلام علیکم۔ بہت دفعہ آپ نے انڈین گورنمنٹ کی ایک سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ کشمیر کا ایشو ہمارا انٹرنل ایشو ہے، کسی سیکنڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے انوالومنٹ کی۔ اور بہت دفعہ آپ نے انڈین گورنمنٹ کی یہ سٹیٹمنٹ بھی سنی ہوگی کہ کشمیر کا ایشو پاکستان اور انڈیا کا بائیلیٹرل ایشو ہے، پاکستان اور انڈیا اس کو مل کے ریزولو کریں گے، کسی تھرڈ پارٹی کی نیڈ نہیں ہے اس کو ریزولو کرنے میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ایشو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے یا یہ بائیلیٹرل ڈسپیوٹ ہے، یا انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے وہ اس کو ریزولو کرے گا؟ تو اگر اس کا ایک شارٹ سا آنسر دیا جائے تو جی ہاں، کشمیر ایشو از اے انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ سنس 1948۔ 1948 سے لے کے اب تک یہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، اور اس ایشو کو ریکگنائزڈ کرنے والا کون ہے؟ یونائٹڈ نیشن کا بہت امپورٹنٹ آرگن سیکیورٹی کونسل، اور پاکستان اور انڈیا دونوں اس سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں۔ اب میں اس بات کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 1948 میں انڈیا کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کشمیر ایشو کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر لے کے جاتے ہیں ایک بچے کی طرح، اور کہتے ہیں کہ آپ اس ایشو کو ریزولو کریں۔ اس سے پہلے کشمیر ایشو میں دو کنٹریز انوالو تھے، دو پارٹیز انوالو تھی، ایک انڈیا اور ایک پاکستان۔ تھرڈ پارٹی کو انگیج کرنے والا کون تھا؟ انڈیا کے پرائم منسٹر نہرو۔ پوری دنیا یونائٹڈ نیشن کی ممبر ہے، تقریباً 193 کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشن کے ممبرز جو ابھی ہیں۔ جب یہ ایشو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں گیا تو پوری کمیونٹی، ورلڈ کمیونٹی اس ایشو میں انوالو ہوئی، اور یہ ایشو ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ بن گیا۔ اور یہ کیوں بنا، میں کچھ نارمز، ویلیوز بھی بتاؤں گا یونائٹڈ نیشن کے ویڈیو کے اینڈ میں۔ تو جب انڈیا کے پرائم منسٹر نے تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنا تھا، تھرڈ سٹیک ہولڈر کو اس ایشو میں انوالو کرنا تھا، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو بائیلیٹرل ایشو ہے یا کشمیر کا ایشو ہمارا انٹرنل میٹر ہے، جبکہ تھرڈ پارٹی کو، تھرڈ سٹیک ہولڈر کو انوالو کرنے والی ہی انڈین گورنمنٹ تھی۔ اب جب یہ ایشو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر گیا تو اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ کچھ ریزولوشن پاس کرے، اور ابھی تک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے 17 ریزولوشن پاس کی ہیں کشمیر ایشو پر۔ کیوں؟ کیونکہ کشمیر کا ایشو ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے جس کو انڈین گورنمنٹ نہیں مانتی۔ ہم اتنی بات تو کر رہے ہیں کہ پاکستان، انڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس ایشو کو ریزولو کرے گی، لیکن ہم تھرڈ سٹیک ہولڈر جو کہ بہت امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے اس کو تو ہم بھول ہی رہے ہیں، وہ ہیں کشمیریز پیپل۔ تو ٹوٹل اس ایشو میں کتنے لوگ انوالو ہیں، کتنے سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں جو مل کے بیٹھیں گے تو یہ ایشو ریزولو ہوگا، ادروائز یہ ایشو کبھی بھی ریزولو نہیں ہوگا۔ نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 انڈیا، نمبر 3 انٹرنیشنل کمیونٹی، اینڈ نمبر 4 موسٹ امپورٹنٹ کشمیری پیپلز۔ تو انڈین گورنمنٹ سے یہاں پر ایک سوال ہے، ہاؤ یو ول ریزولو دیٹ ایشو وداؤٹ کشمیریز پیپل؟ ہاؤ وڈ یو ریزولو دیٹ ایشو بائیلیٹرل؟ جن کا ملک ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کا کہیں پہ ذکر ہی نہیں کیا جا رہا، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس ایشو کو بائیلیٹرل ریزولو کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا اس ایشو کو ریزولو کرنے سے پہلے کشمیری پیپل کو انوالو کرے گا، ادروائز یہ ایشو کبھی بھی ریزولو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کشمیری لوگ ہی ہیں جو اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ شاید انڈین گورنمنٹ نے 1940 کل کا آرٹیکل آف ایسیشن ابھی تک نہیں پڑھا کہ جب آرٹیکل آف ایسیشن سائن ہوا تھا تو اس کے اندر کیا کیا باتیں لکھی گئی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تقریباً 26 اکتوبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایسیشن سائن ہوتا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جو کشمیر ہے، کشمیریز آفیشلی جوائن کرتے ہیں انڈیا کو، لیکن پاکستانی گورنمنٹ اس انسٹرومنٹ آف ایسیشن کو ریجیکٹ کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ یہ ایک پریشر میں آ کے یہ سائن کیا گیا ہے ایگریمنٹ، اور جو مہاراجہ ہری سنگھ ہے وہ ایک پاپولر رولر نہیں ہے اس ٹائم کا، تو یہ ایگریمنٹ سائن کرنے والا مہاراجہ کی اتنی ویلیو نہیں ہے، رولر بھی اتنا فیمس نہیں ہے جو وہاں کا مہاراجہ ہے، اور لوگ بھی اس کو نہیں چاہتے، تو اس لیے آرٹیکل آف ایسیشن، انسٹرومنٹ آف ایسیشن پاکستانی گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ کشمیر کے اندر اس ٹائم ایک جو پولیٹیکل پارٹی تھی، مسلم کانفرنس، اس کے جو فاؤنڈر تھے شیخ عبداللہ، وہ اس ایگریمنٹ سے ایگری ہوئے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ نہرو کے بہت ہی کلوز فرینڈ تھے. لیکن بہت امپورٹنٹ بات جو اس ایگریمنٹ کے بعد نہرو نے شیخ عبداللہ سے کی کہ جو کشمیر کا فیوچر ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے والے کشمیری پیپلز ہی ہوں گے, انہی کی رائے شامل ہوگی. اگر میں آپ سے وہ ایگزیکٹ ورڈ شیئر کروں تو وہ تھے نہرو promised him we will determine the will of the people and decide future according to the people of Kashmiris. یہ ورڈز تھے. ابھی تک جتنی میں نے بات بتائی اس سے یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ انڈیا کا ایک انٹرنل میٹر نہیں ہے. انڈیا ہی ایک تھرڈ سٹیک ہولڈر کو اس ایشو میں ریزولو کیا, وہ تھا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل. اب 1972 کے بعد جب سملہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے تو انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ کشمیر کا ایشو ہم بائیلیٹرل ریزولو کریں گے. 1972 میں پاکستان کے پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو فرام پاکستان پیپلز پارٹی اور انڈیا کے پرائم منسٹر اندرا گاندھی تھی. انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی, اس کے اندر مینشن تھا کہ پاکستان اور انڈیا مل کے بائیلیٹرلی کشمیر ایشو کو ریزولو کرے گا. لیکن they did not take سیکورٹی کونسل اینڈ کشمیریز پیپل آن بورڈ. تو کیسے پہلے ایک تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا, لیکن جب سملہ ایگریمنٹ کی بات آئی تو پاکستان اور انڈیا نے وہ ایگریمنٹ خود ہی سائن کر لیا, خود ہی بات کی کہ ہم اس ایشو کو ریزولو کریں گے بائیلیٹرلی. نہ وہاں پہ کشمیریز پیپل کی بات آتی ہے, نہ وہاں پہ سیکورٹی کونسل کی بات آتی ہے, جس کو ایڈ کس نے کیا تھا, انڈین گورنمنٹ نے. تو جب ایشو فورتھ سٹیک ہولڈرز کا ہے, 4 کمیونٹیز اس کے اندر انوالو ہیں, تو پاکستان اور انڈیا اس ایشو کو کیسے بائیلیٹرل ریزولو کر سکتے ہیں جب ایک تھرڈ سٹیک ہولڈر کو انڈیا نے خود انوالو کیا, اس کو بھی وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. جن کا ایشو ہے کشمیریز پیپل کا, وہ گورنمنٹ وہ لوگ بھی وہاں پہ موجود ہونے چاہیے تھے. لیکن انہوں نے سملہ ایگریمنٹ میں کہا کہ ہم اس ایشو کو بائیلیٹرل ریزولو کریں گے. اب میں آپ کو کچھ نارمز اینڈ ویلیوز بتاتا ہوں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی یونائٹڈ نیشن کی, کہ ایک ایشو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کب بنتا ہے. اور یہ بائیلیٹرل جو 1972 میں بائیلیٹرل ان دونوں نے ایک ایگریمنٹ کیا سملہ ایگریمنٹ کے اندر کہ ہم اس ایشو کو بائیلیٹرل ریزولو کریں گے, تو کیا یہ بائیلیٹرل ہو سکتا تھا یا نہیں, وہ ان نارمز سے آپ کو پتہ چلے گا. نارمز اینڈ ویلیوز یہ ہیں یونائٹڈ نیشن کے کہ اگر 2 ملکوں میں کوئی معاہدہ ہو رہا ہے اور اس کی کوئی کنڈیشن جو ایگریمنٹ انٹرنیشنل اوبلیگیشن کے تضاد میں آ جائے, اس کے اپوزٹ ہو جائے, کنٹریری ہو جائے, تو کون سی کنڈیشن نلیفائی ہو جائے گی جو 2 ملکوں نے آپس میں کی ہوگی. تھوڑا اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ جو پاکستان اور انڈیا نے کہا کہ بائیلیٹرل ایشو ہمارا ہے, ہم اس کو ریزولو کریں گے, یہ کس سے کنٹریری ہے, کس کے اپوزٹ ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے. تو کون سی کنڈیشن نلیفائی ہوتی ہے, جو پاکستان اور انڈیا کی بائیلیٹرل والی سٹیٹمنٹ ہے وہ نلیفائی ہو جاتی ہے. تو جو انڈین گورنمنٹ یہ بات کہتی ہے کہ ہمارا ایشو بائیلیٹرل ہے, ہمارا انٹرنل میٹر ہے, یہ جو ایشو ہے یہ سارا بیس لیس ہے, اس کی کوئی بھی فاؤنڈیشن موجود نہیں ہے. اور انڈین گورنمنٹ ان چیزوں کو جانتی بھی ہے, بٹ دے آر میکنگ انڈین پیپل فولز. اور انڈین پیپل جو ہیں وہ بیوقوف بنے ہوئے ہیں انڈین گورنمنٹ کے سامنے. بعض دفعہ انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے, پھر 1972 میں کہتی ہے یہ ہمارا بائیلیٹرل ایشو ہے. بیسیکلی دے آر ٹوٹلی کنفیوزڈ. ان کو خود ہی نہیں پتا کہ یہ انٹرنل میٹر ہے یا بائیلیٹرل ایشو ہے یا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. کشمیر ایشو کی جو لاسٹ 2 ریزولوشنز تھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر جب پاس ہوئی, تو اس ٹائم پاکستان اور انڈیا دونوں وہاں پر موجود نہیں تھے. یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایشو ہمارا بائیلیٹرل ایشو ہے اور ہم اس کو بائیلیٹرل ہی ریزولو کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ اتنی بیوقوف ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ وہاں پہ ریزولوشن پاس کیے جا رہی ہے, 17ویں ریزولوشن پاس ہو چکی ہے, اور وہاں پہ انڈیا اور پاکستان دونوں موجود نہیں ہیں. تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ ایشو سٹل یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے, تو یہ ایشو ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے. ورنہ یہ ایشو کبھی بھی وہاں پہ سٹل 1972 کے بعد اب تک ڈسکس ہوتا ہی نہ. ہوپ سو آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آیا ہوگا. آپ کیا جانتے ہیں اس بارے میں, کیا یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے, انٹرنل میٹر ہے, یا انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے؟ اپنی رائے کو شیئر کرنے کے لیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.